سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا، پھر آزمائش نہ ہوتی۔ تو تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے روکتی ہیں، جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے۔ تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، قرآن، تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی، جن، جسے جن کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام ابلیس تھا۔ وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے۔ اس شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وہ کیسے لے کے جاتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ دیکھیں، جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسے چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایکسیلریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے، گاڑی چلنا شروع، جتنا دبائیں گے گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلے گی۔ تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھپ کے برائی کرتا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا، آئندہ کے لیے ارادہ کرے نہیں کروں گا، لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت قابل معافی ہے، لیکن جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں، خود فخر سے بتا رہے ہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے۔ جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے، اس کو پتہ ہے میری عزت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو، جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو، تبھی تو لوگوں کو بتا رہے ہو آپ۔ جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو، کھلے عام بتا رہے ہو۔ آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، زنا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو، بیٹھ کے شو مار رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ پھڈا کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا، اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہا ہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے، میں منافق نہیں ہوں، جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے۔ تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا؟ بولو، اچھائی کا۔ یہ صبح شام بہت، اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا۔ میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے۔ غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے، آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اس سے ہوشیار رہے، اور برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا، یہ نہیں کہ سارا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں 2 نمبر ہے، لین دین میں کیا ہے؟ 2 نمبر۔ آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے،
آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا، یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا، اچھائی کا، کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں، یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا. وہ آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، اپنا بغض ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. لیبل شیطان نے کیا لگا دیا، معاشرے کی ضرورت، سوسائٹی کی ضرورت. وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے آدمی.